أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات بآواز بلند ہر بعد یوم الست کو بشیر و نذیر کی زبان سے ولایت امیر اور اعلان غدیر پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، خیر مبارک، سبحان اللہ۔ وجہ اللہ کا جشن ہے، چہروں کا امتحان ہے۔ ہاں، داد انہی سے لینی ہے جس کو دینا آتی ہے، لیکن چہرے پہ ہر شخص کا اپنا اختیار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو چہروں پہ جشن لکھ لینا، میں تم سے راضی ہوں۔ سورہ بقرہ سے تبرک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو جبریل نہیں لایا۔ یہی سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں اجتماع میں کہہ رہا ہوں، ایک آیت ایسی ہے جو جبریل نہیں لایا، جبریل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کب آئی، کیونکہ یہ آیت قاب قوسین سے بھی آگے اور ادنا سے بھی کچھ آگے سڑک کے جب حجاب اکبر کے پاس تیرا رسول بیٹھا، اس وقت پردے سے آواز آئی تھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ آگے رسول نے کہا والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے رسول نے کہی، لیکن قرآن میں یہ بھی موجود ہے آیت بن کر۔ مارے ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ کہا تھا ریحان بھائی، آمن الرسول، یہی جشن ہونا ہے تمہارا، ایمان لے آیا ہے رسول۔ جس پر کائنات ایمان لائی ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے آمن الرسول، ایمان لے آیا ہے رسول، کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس شے پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا جیسے میں نے مرید عشاء کی پہلے کہا نا کہ یہ آیت ایک آیت ایسی ہے جو جبریل نہیں لایا، اور تیرے مولا صادق کا فرمان ہے، میں تمہیں سنا چکا ہوں، جسے بھول گیا ہے اسے یاد دلانے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں امام ششم، نماز جبریل لایا، روزہ جبریل لایا، حج جبریل لایا، قرآن جبریل لایا، وحی جبریل لایا، احکام جبریل لایا، اوامر جبریل لایا، نواہی جبریل لایا۔ ولیکن ولایت امیر المومنین نزلت لیلۃ المعراج مشافہۃ من السماء، لیکن میرے بابا علی کی ولایت شب معراج اللہ نے خود پہنچا۔ اب نبی سمجھ میں آ گئی نا بات، کیوں تیور بدل کے قدرت نے کہا تھا وَإِلَّا تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج تم یہ اعلان عملاً فعلاً نہیں کرتے تو تم نے میری رسالت نہیں پائی۔ سبحان اللہ،
نہیں ادھر جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں سامنے اب دیکھیں کتنا ملتا ہے مزاج شاید نقوی صاحب اس آیت کا آیت غدیر سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دے وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور وہاں کیا کہہ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان والا لایا ہے رسول اس شے پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں علی کائنات کا مولا ہے محمد علی کا بھی مولا ہے تو جس چیز پہ ایمان لانا علی کے مولا پر فرض ہے اللہ اکبر ہاں برگان مسجد میں نے بات تو رحم بھائی کہہ دی پتہ نہیں کس نے پلے باندھی کس کے سر سے گزر گئی کیوں رسول پہ بادشاہ کیوں واجب ہے ہمارے دروازے بند کرنے کے لیے میدان قیامت میں پوچھے گا جو چیز میں نے علی کے مولا کو نہیں چھوڑی تو نہیں ہو رہی نا تو پھر کسی ایرے میرے کو اس کی چھٹی کیسے مل سکتی ہے اچھا یہ ابھی محب فاضلی صاحب بھی اپنی نظم میں ایک لفظ بول گئے اور دلشاد نقوی نے بھی جو میرے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد رباعی پڑھی دونوں میں لفظ اذان آیا تھا مسلسل جاگنا سنتے تھے جاگنا انہوں نے بھی یہ کہا کہ غزل فرشت علی کی اذان دیتے ہیں اور انہوں نے بھی سلمان نے پہلی اذان دی یاد ہے ابھی کی تو بات ہے 5 منٹ ہوئے ہیں اب میری طرف دیکھو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے پڑھنے لگا ہوں جاگنا اور سنبھال لینا اللہ کے دعا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن ایک اذان عطا ہوئی بیٹھے ہو نہیں سمجھ تو گئے ہو لیکن میں نے اپنا منصب بھی تو نبھانا ہے نا یہ عباس کے علم کے پنجے میں ہاتھ اپنی طرف سے کہوں 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں غدیر کے دن کہہ رہا ہوں اور اس قسم پر کوئی شیعہ ہونے کے باوجود بھی اگر شک کرے مجھے یقین ہے اس کا شجرہ مشکوک ہے میں بڑی بڑی اعتفاسی رہ گئے جس میں نے تیرے مولا شاہ نے جب سے فرمان پڑھا ہے علی فرماتے ہیں اللہ ذالک الاذان وہ حج اکبر والے دن جو اذان میری وہ اذان ہے علی
چاہے جیو. اللہ اکبر. تو میں بولا اچھا اب اگر میرے سامعین نے مرید علی شاہ کی یہ یہاں تک سنبھال لیا. سر اٹھانا. سورہ حج میں اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن اذان دے. للناس بالحج لوگوں کے لیے اذان دے حج کی. اور پہلی جو آج سورہ توبہ کی ہوئی اذان من اللہ ورسولہ. حج ابراہیم کی اذان ہے. غدیر اللہ اور رسول کی اذان ہے. یہاں کام کیا سنبھالنا ہے اس سے. فیصلہ کرنا ہے کراچی والوں کہ علی مولوی سے کس نے لیا اور علی کے مولا سے کس نے لیا. جی اللہ کی اذان اس کے رسول کی اذان ولایت ہے. حضرت ابراہیم کی دی ہوئی اذان چھوڑتے نہیں ہو. اللہ اور اس کے رسول کی اذان کو نمازوں سے نکال دیتے ہیں. تو نہیں دے میرے دوست. اور بھائی لال قمیض والے میری طرف دیکھ. ہاں یہاں سب برابر بیٹھے ہیں. جی اور علی کی ولایت کی تو صف ایسی صف ہے. خضر کو 8ویں صف میں بھی جگہ ملتی ہے تو اتراتا ہے. اور 8ویں صف والے کا فرمان محسن یہ مقام ہے کہ موسیٰ جیسے کلیم کو شاگردی کے لائق ہے. چلتے چلتے شاہ میں بھی ایک بات کلیہ ہے اور علمی کلیہ ہے. ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں, لکھ لینا یہاں. جو شے بادشاہ جو بھی شے کا جو بیٹے جو بھی شے ادنان جس شے کا جوہر ہوتی ہے اسے اللہ آخر میں ظاہر کرتا ہے. خدا کی قسم جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا, ساتھ میں نہ چلنا ہے کیونکہ غدیری کارواں ہے. کیا کہا میں نے؟ جو شے کسی شے کا جوہر ہوتی ہے وہ ظہور میں آخر میں ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ نے زمین بنا دی, آسمان بنا دیے, جنات بنا دیے, فرشتے خلق کر لیے, حشرات چرندے پرندے درندے گزندے خزندے بنا لیے. انسان جو اشرف المخلوقات تھا اسے آخر میں بنایا. اب اللہ کا یہ سب سوال لگا لو. اور آؤ غضنفر کی ڈیوٹی شاہ نے یہی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ بتائے وہ تو بتایا. اب چونکہ آخر میں بنایا اشرف المخلوقات تھا, جوہر تخلیق تھا. رحم بھائی ہر ایک سے کہا اس کا سجدہ کرو.
آج کراچی والوں غلط فہمی دور کر دو، صرف فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، لفظ ملک سے دھوکہ کھا گئے ہیں دعوے داران علم۔ لفظ ملائکہ جو ہے نا، اس کا مادہ ملاک ہے اور یہ ملاک کی جمع ہے۔ ملاک عربی میں طاقت کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آدم کے سامنے ساری طاقتیں سجدے میں ڈال دی۔ ہر طاقت نے سجدہ کیا۔ کیا بات، کیا بات، جی ویسے تو الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی مجھ سے یہ حساب نہیں مانگتا کہ تھوڑا پڑھا یا زیادہ، اور یہ تو میں گھر میں بیٹھا ہوں، تھکنے لگو اشارہ کر دینا، یوں سمجھ لوں گا۔ کیونکہ انسان جوہر تھا تخلیق کا، آخر میں بنایا اور جو پہلے بنے تھے ان سے سجدہ کروا دیا۔ کعبہ ہر قبلہ کا جوہر تھا۔ اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں میرے سامنے، تماشائی کتنے ہیں۔ کبھی موسیٰ و ہارون کے گھر قبلہ، کبھی ہیکل سلیمانی قبلہ، کبھی بیت المقدس قبلہ۔ جو جوہر تھا قبلوں کا اسے آخر میں قبلہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کے بچے بچے کی سطح ذہن پر میری بات اترے، قرآن ہر صحیفہ الہی کا جوہر تھا، آخر میں اترا۔ سبحان اللہ، یہ سلامت رہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، 114 کتابیں صحیفے پہلے اتر گئے، جن میں 4 بڑی کتابیں اور باقی چھوٹے صحیفے، سب کا جوہر تھا قرآن، آخر میں اترا۔ ہر نبوت کا جوہر ہے تیرا رسول، آخر میں آیا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ میرے خیال ہے اب کچھ تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہ کلیہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں کہ جو شے کسی شے کا جوہر ہوتی ہے، چاہے نوعاً جنساً، وہ آخر میں ظہور کرتی ہے۔ 23 برس تیرے نبی نے تبلیغ کی، نماز فرض کی، روزے واجب کیے، حج واجب کیے، احکام بتائے، عوام میں بتائے، آخری فل علی کی ولایت اب مجھے ریحان بھائی تسلی ہو گئی ہے کہ خریدار ہیں میرے سامنے اور انشاءاللہ خریدیں گے۔ شبیر جان میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اب جو چیز جوہر تھی اور آخر میں آئی، اپنے سے پہلے آنے والی ہر چیز کو منسوخ کرتی گئی۔ زمان کا مقدر نہیں ہوتا ہے کراچی والوں ایسی باتیں کرنا، اور ہر ضمیر کا بھی یہ ظرف نہیں ہوتا ایسی باتیں سنبھال لینا۔ سمجھ میں آگے بات نہیں؟ اب دیکھیں کعبہ ہر قبلہ کا جوہر تھا، آخر میں آیا، پہلے والے ہر قبلہ کو منسوخ کر دیا اور یہ بتا دیا وہ میرے محتاج ہے، میں ان کا محتاج نہیں۔
ٹھیک ہے؟ قرآن آخر میں آیا، اپنے سے پہلے اترنے والی ہر کتاب، ہر 114 کتابوں کو منسوخ کر دیا کہ وہ میری محتاج ہے، میں ان کا محتاج نہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اسی طرح نبو پتہ تو چلنا چاہیے غفران کہ آج ہمیں ملا کیا ہے۔ میری آنکھیں آنکھ رکھنا، ہمارا نبی نبوت کا بشر نبی جوہر تھا، آخر میں آیا، 1,24,000 نبوتوں کو منسوخ کر دیا اور بتا دیا وہ سب نبوتیں میری محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب کوئی کم ظرف ہے تو اس سے پھیل جائے، ولایت جو ہر فرض کے آخر میں آئی ہے، نماز اس کی محتاج ہے، ولایت جو گیٹ میں کھڑے ہو، جس چیز کی نماز محتاج ہے اسی کو نمازوں سے نکالتا پھرتا ہے۔ صرف نماز کیا، جتنے احکام ہیں مسلح اصل بیٹے، ہر امر، ہر حکم، ہر واجب ولایت کا محتاج ہے۔ تو نے جو ولایت کو رول دیا ہے گلی گلی میں، کیا بات، الہی عہدہ تھا، اور بھائی ربوبی منصب تھا۔ نبوت خلقی عہدہ ہے، مخلوق کا ہے، رسالت خلقی عہدہ ہے، مخلوق کا ہے، خلافت خلقی عہدہ ہے، مخلوق کا ہے، امامت خلقی عہدہ ہے، مخلوق کا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہیں پہلا اور حقیقی ولی کراچی والا ہے اللہ، تو اللہ اپنی کلی ولایت رکھتا ہی وہی ہے جو الوہیت کو سنبھال سکے۔ اسی لیے تو بادشاہ کوئی بھیجا تو تھی۔ اب ریحان بھائی آیت تکمیل کیا ہے؟ 23 برس غفران رسالت کام کرتی رہی، نمازیں مل گئی، روزے مل گئے، حج، احکام، اوامر، نواہی، ہر چیز چھوٹی بڑی، سوئی کے ٹانکے سے لے کر توحید تک کے مسائل رسول نے بیان کر دیے۔ اب کسی کو پتہ نہ ہو ہم جاہل ہوں تو بات دوسری ہے نا۔ اس گناہگار نے ایک مقام پہ یہ دعویٰ کیا تھا، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، علم بانٹنے والے کا کمال ہے۔ میں نے کہا تم چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، غضنفر سے لے کر جبریل تک، کائنات کی کسی جنس کی ضرورت کے کسی مسئلے کا نام لو، میں ثابت کر دوں گا اس کا جواب میرے فلاں امام نے یہ دیا۔ تو نہیں ہو رہی نا، چہرے تو نہیں گئے در والے۔ اچھا
اللہ نے نہیں کہا کہ میری عبادت ہو گئی دین کامل ہو گیا. روزے پہنچ گئے دین کامل ہو گیا. میرے گھر کے طواف ہو گئے دین کامل ہو گیا. بس صحرا میں ایک ہاتھ اٹھا اللہ. یہ میری سمجھ سے بات دیکھو، میں بات کھولوں گا نہیں کیونکہ ہر ظرف رحم بھائی برابر نہیں ہوتا اور سب کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے. ہاتھ برابر تھا. کراچی والوں تمہارے رسول خدا کی زندگی کا طویل ترین خطبہ 18 اتنے بڑے بڑے صفحات پہ مشتمل. بہت وقت لگا. پورا وقت رسالت ید اللہ کا ہاتھ میں لے کے کھڑی رہی. تمہیں بیٹی کے دروازے پہ کھڑا رہنا یاد آیا جس کے لیے گھنٹوں کھڑا رہا. وہ بولے ہاتھ برابر کا تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، حالانکہ اونچے کھڑے تھے دونوں بھائی. حتی شال رجلہ علی رکبتہ، علی کے قدم رسالت کے زانوں کو چھونے لگے. اتنا اونچا کیا. میں نہیں سمجھ سکتا شاہد رکوی ولایت کو اتنا اونچا کیوں کر رہا ہے. اچھا یہ پھر ہاتھ ہے قلم پہ، حالانکہ مجمع تو سامنے تھا. یوں رسول پھرتے رہے. فعلیون حالا مولاؤ، فعلیون حالا مولاؤ، فعلیون حالا مولاؤ، فعلیون حالا. پیچھے بھی کیا. کوئی دفعہ پیچھے دیکھ رہا. بارش کی وجہ سے میں نے آدھا گھنٹہ غفران کو دے دیا. اسے عادت نہ بنا لینا، آئندہ ہر بجے 10:30 بجے ہوگی. چاروں طرف پھرایا. وجہ اللہ کی چاروں طرف تجلی بکھیری. نہیں پیچھے والے والوں پتہ نہیں آپ کس وادی میں بھٹک رہے ہو کہ سوچ کے جنگل میں گئے ہو. مجھے تو ایک آیت کا نشہ آ رہا ہے. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا مدینے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت 86 سورتیں مکے میں اتری، 28 مدینے میں اور مدنی سورتوں میں پہلی سورت میں اللہ ایک بات کر چکا تھا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کہتے جدھر کو سامنے وجہ اللہ. تو پھر آیت آئی 23 برس بچے نہیں آئی. 23 برس کے بعد آئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. تمہارا دین
قرآن سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا بزرگوں کا اور عزیزوں، یہ ہماری ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن دینکم کے میں عدد بتاتا ہوں، اچھا اصل دل تم جمع کر لینا۔ دال کے 4، یہ کے 10، 14 نون کے 50، کاف کے 20، میم کے 40۔ اونچا پڑھو، صحیح ہے تمہارا جمع کیا ہوا۔ 100۔ اگر غدیر کو آنکھوں میں رکھ لو پکڑ نہیں ہوگی۔ دیکھو اتنی اہمیت والی شے ہے غفران کہ وضو کے پانی کی ٹھنڈک رسول کے ہاتھوں پہ بے دل اپنے دل میں برداشت نہیں کر سکا، اور آیت بھیج دی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے طیب و طاہر نبی، میں نے قرآن تیری مشقت اٹھانے کے لیے نازل نہیں کیا، نماز بھی میری تو بھی میرا رہنے دے۔ جو ٹھنڈک گوارا نہیں کرتا وہ ہاڑ کی گرمی میں، جب گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈالو تو کباب ہو جائے، اتنی بڑی گرمی میں پہروں رسالت کو دھوپ میں کھڑا کیوں رکھا؟ 1,30,000 بندے کو لق و دق صحرا کی جھلستی ہوئی فضا میں کیوں بٹھایا؟ یہ بتا رہی تھی توحید۔ آج علی کے لیے یہ تھوڑی تپش برداشت کر لو، جہنم کی تپش سے نہ بچاؤ۔ تو گزارا ہو جاتا ہے، آخرت میں وہ نورانی ہو جاتا ہے، مقدر کالا نہ ہو۔ یہ دل میں رہتے ہوں رنگ حبشی کیوں نہ ہو۔ اب بلال سے بھی کوئی زیادہ کالا ہوگا، شرف اسے یہ ملا۔ رسالت کی پہلی اذان بھی اسی نے دی، ولایت کی پہلی اذان بھی اسی نے دی۔ نہیں سمجھ میں بات؟ جب غدیر قوم سے 1,30,000 بندہ تھا میری تحقیق کے مطابق، 70,000 آدمی مدینے سے چلے تھے، 60,000 مختلف شہروں کے تھے۔ جعفہ پہ پہنچ کے رسول نے 60,000 پر رخصت کر دیا۔ 6 میل، 7 میل، 5 میل، جو قافلہ سب سے آخر میں چلا وہ بھی 1 میل سے زیادہ نکل گیا۔ آیا تھا کہ بلغ، اب اللہ کے رسول نے بلال سے کہا قم یا بلال وَأَذِّن، بلال اٹھ اذان دے۔ اصل میں ہم لوگ سہل انگار ہو چکے ہیں، سست، ہاں بس ظاہر پہ گزارا کر لیتے ہیں، اس لیے سوچتے نہیں، اور جب سوچتے نہیں حقائق کا کیسے پتہ چلے؟ بلال کی آواز کی پہنچ زیادہ تھی یا رسول کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ پھر راز کیا ہے؟ اپنے مؤذن سے اذان اس دن کیوں دلوائی؟ نماز کا وقت نہیں تھا۔ اگر کوئی بے علم کی ایک ضد کرے کہ نماز کا وقت تھا تو پھر رسول کی رسالت پہ داغ لگے گا۔ وہ کیسا رسول ہے جس نے نماز کے وقت 60,000 بندے سے کہا جاؤ؟ تمہاری گرمیوں کے موسم میں تقریباً 10-11 کا وقت تھا جب قافلے چلے،
پھر اذان بشر سے دلوائی جو روز دیتا تھا اس مؤذن سے دلوائی، اور جب سارے پلٹ کے آئے پھر نماز نہیں پڑھائی۔ پچھلے والے والوں، حالانکہ اذان سندیسہ ہے نماز کا، کہا جاتا ہے نا حیا علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، پڑھانی پڑتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حیا، اس دن رسول نے کہا بلال سے آج شامل کر اس میں، حیا علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو ہر عمل سے خیر ہے۔ معلوم ہوا ولایت صرف عقیدہ نہیں، عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ آگے نماز نہیں پڑھوائی، روزہ نہیں پہنچایا، کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا۔ کیوں؟ ہم اگر رسول اذان دلواتے نا غفران، تو کئی کہنے والے پیدا ہو جاتے۔ خدا کی حجت تھی، ایک وقت میں مسلحت اذان دی، ہماری تو روز اذانیں ہوتی ہیں کہ ہم پہ کہاں واجب ہو گئی۔ اس لیے دلوائی مؤذن سے جو دیا کرتا ہے، اور پھر ہم جیسوں کو درس دیا۔ جب حیا علی خیر العمل کی اذان آئے اور مسجد میں جاؤ، پھر دیکھنا یہ ہے جو میں نے دکھایا۔ تم سے جو نہیں بول رہے ان کے تو سر ختم۔ چلیں ابھی 85% ٹھیک ہے، 15% کو چھٹی دیتے ہیں۔ پھر اعلان ہو گیا، میری بات بھولی تو نہیں؟ 23 برس نہیں کہا، اس دن کہا آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی تمہیں حقیقت الحمد دکھا دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ اب میں علی والوں سے خطاب کر رہا ہوں، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ جہالت کرنے میں ولایت آتی ہی نہیں۔ دین تیرا ہو، نعمت میری تمام ہو گئی۔ تمام کا لفظ بولا ہی دلشاد نقوی وہاں جاتا ہے جہاں اس کے بعد شاید نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابھی جشن کے بعد تبرک ہوگا، اور ایک بندہ 1:30 بجے رات کے آ گیا، 2 بجے آ گیا، میرا لنگر بھئی دیر سے آئے ہو، تمام ہو گیا۔ تو تمام وہیں بولا جاتا ہے نا، جہاں چیز ختم ہو جائے اب دینے کو کچھ نہ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ ولایت کے بعد اللہ تجھے کچھ نہیں دیتا، ٹکرے مار کے مرنا ہے تو مر جا۔ تمہارے رسول کی ایک شان ہے قرآن میں، تھکے تو نہیں نا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے قرآن اپنے عبد پہ اس لیے نازل کیا کہ تمام جہانوں کو ڈرائے۔ بظاہر تو تیرا رسول 3 سے 4 شہر ہی نہیں گیا، یا مکہ یا مدینہ یا طائف۔ چیلنج کر رہا ہوں تاریخ عالم کو، دکھا دو 4 شہر میں کبھی گیا ہے؟
ان 3 شہروں میں اللہ کہتے ہیں عالمین کا نظیر ہے، الحمدللہ رب العالمین، جس چیز کا وہ رب ہے اسے اس نے ڈرانا ہے۔ تم اگر میرے لیے لکھ دو خطیب عالم، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ عالم ہے کہاں تک، تو پھر غلط ہوگا نا۔ چلو تم تو بھول کے لکھ سکتے ہو، خلاق عقل ہے اللہ، وہ کہہ رہا ہے عالمین کو ڈرانے والا غدیر پہ ڈرایا۔ میں انہیں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اگر جاگ رہے ہو مقدر کی طرح تو سن لو۔ پالانوں کا ممبر بنا، رسالت کھڑی ہوئی، امر اللہ جبرائیل ان یقطع الارض بریشۃ من جناحہ، اللہ نے جبریل سے حکم دیا اپنے پر کی نوک پہ زمین اٹھا، نشیب کو فراز کر، فراز کو نشیب کر، ایک پوروی گیند کی شکل میں لپیٹ، پوری کائنات کا گنبد بنا کے غدیر کے سامنے پیش کر۔ تمام عالمین کی مخلوق آج محمد کو سنے بھی، وجہ اللہ کو دیکھے بھی۔ میرے کھڑے ہوئے دوست تھک تو نہیں گئے؟ جیتے رہو۔ ہاں بس جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں، میں راضی ہے تم سے، شاید میں جب تم سے راضی ہو۔ ورزی تو تمہارا تھک گئے ہو، دین تمہارا کامل کیا، نعمت اپنی تمام کی۔ ورزی تو لکم الاسلام الدین، آج میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ قرآن میں اللہ مسلمان سب پہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں نے بڑے بڑوں سے سنا ہے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے بھائی؟ ان ارض الدین عند اللہ ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، باقی سب بے دینی ہے۔ جی جی، تو جو دین ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے آج میں راضی ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ میں نے چاہا تھا کہ آپ خود پہنچیں، لیکن آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ آج میں راضی ہوا۔ جیسے کرو 3 جملے ہیں نا بادشاہ کاشف، تینوں کو پھر دیکھتے ہیں۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، اس کا مطلب ہے 17 ذی الحج تک دین کامل نہیں تھا۔ جاگنا سامنے والوں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے نعمت تمام کر دی، مطلب ہے 17 ذی الحج تک نعمت تمام نہیں کی تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں راضی ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ معلوم ہوتا ہے 17 ذی الحج تک راضی نہیں تھا اسلام کو دین مانا جائے، اور جس علی کے ولایت کے بغیر اللہ اسلام کو دین نہیں مانتا، اس کی ولایت کے بغیر تیری نماز کو عبادت کرتا ہے۔ جتنے عدد ولایت کے ہیں، انا کے بھی اتنے ہیں، انا کے بھی اتنے ہیں، انا میں، انا ہم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شرح غفران پھر کبھی کر دوں گا، اس پہ مجلس پڑھنی پڑے گی، لیکن اب سامنے آ گیا ہے، بخل نہیں ہوتا مجھ سے۔
تیرے مولا صادق سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ فِيهَا وَلَوْيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اللہ نے جب عالم سرمد میں زمان سے پہلے دہر سے پہلے زمان سے پہلے دہر سے پہلے جب عالم سرمد میں لیلۃ القدر کو خلق کیا تھا تقدیر بعد میں بنائی علی کی ولایت سے پہلے بنائی. خدا کی قسم بہت بچ کے میں بیان کرتا ہوں. اگر یقین ہو نا کہ سب کے ظرف برابر ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے گزر جاؤں. ہاں کیونکہ یہ کہہ کہ میرے دانت گھس گئے کہ دو قسم کے شیعوں سے میں ہمیشہ تنگ رہا ہوں. فضائل کے منکر سے بھی تنگ, اللہ کہنے والوں سے بھی تنگ. اللہ محمد کے پیچھے نہیں چلتا. میں نے جو کہنا تھا جی اور علی تو خود کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کا عبد ہوں. تو جو عبد ہے وہ معبود کیسے ہو گیا محمد کا؟ نہیں, خود ساختہ شیعہ نہ بن, خدا ساختہ شیعہ بن. جہاں مولا نے روکا ہے وہیں رک جا. بس جب وہ کہتے ہم اللہ نہیں تو نہیں, کسی کو برا لگے تو نہیں, بھلا لگے تو نہیں. کیوں علی کے فضائل کے لطف کا بیڑا غرق کرتے ہوئے اسے اللہ کہے گا؟ اللہ مشرق کو مغرب, مغرب کو مشرق, شمال کو جنوب, جنوب کو شمال, جبیلت کو طبیعت, طبیعت کو تینت, تینت کو مادہ, مادہ کو مثال, مثال کو جوہر, جوہر کو شاہ, شاہ کو لا شاہ کرتے. کیا کمال ہے اللہ جو ہوا, کمال تو اس کا ہے, اللہ نہیں ہے. کام اللہ والے ہے. علی کی شان کا لا کر دکھائیں تو جانے, علی کے وصف کا وہ کیا جواب لائیں گے. ارے مثالیں بوزر و قمبر بھی لائیں تو جانے. میرے بھائی مجھے تو آج تک ان کے گھوڑوں کی ہمسری کرنے والا کمبر کو تو پھر بھی سینے سے لگاتے تھے, گھوڑے پہ تو سواری کرتے تھے, اور اس کی سم کی چاپ کی ضرب سے نکلنے والی چنگاریوں کے قرآن اللہ قسمیں کھا رہا ہے. جن کے گھوڑے کے سم کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے, اس کے نوکروں کا غلاموں کا حساب کیسے کریں گے, اسے جواب کیسے لائیں گے. بس ختم ہو گئی بات, ہو گیا ہے نا. چاروں طرف گھمایا, دیکھا آپ سے کتنا بڑا مجمع ہوگا غدیر پہ. آپ مجھے داد دیتے ہیں تو میرے کان سنانے لگتے ہیں. اور جہاں 1,30,000 بندے نے مبارک کا شور ڈالا ہوگا, جی سارا ڈالا, بس ختم ہو گئی بات. جانے لگا ہوں, تیری سوچ سے بھی پہلے دعا مانگنے لگا ہوں. رسالت نے اشارہ کیا, سناٹا. فرمایا زبانی شور نہیں, قطاریں بناؤ, بھائی علی کی بیعت کرو. میں علمی ضمانت سے پڑھ رہا ہوں. 3 دن 3 راتیں ریحان بھائی وہیں قیام فرمایا رسالت نے میدان غدیر میں. یہ ہے وجہ.
وَأَوْجَزَ فِي الصَّلَاةِ، زندگی کی مختصر ترین نمازیں پڑھائیں رسول نے. مختصر ترین نماز پڑھاتے ہیں پھر ممبر پہ آ جاتے ہیں. ہاں بھائی جو بچ گئے ہو قطار میں آؤ. پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے مختصر پڑھاتے ہیں پھر ممبر پہ آتے ہیں. 3 دن نہ رسالت سوئی نہ کسی بشر کو سونے دیا. بیعت پہ بیعت ہوتی چلی جا رہی 1,30,000 بندے سے جب بیعت کرا دی کراچی والوں تیرے رسول نے دائیں بائیں دے کر کہا اینا اینا بنی الحسن والحسین. ہانذا یا جدہ ہانذا یا جدہ دونوں طرف سے آوازیں نانا جانی در ہیں. قوما بایعا اباکما، دونوں اپنے بابا کی بیعت کرو. اب اگر کوئی گارنٹی دے غفران کے تھکے نہیں تو جملہ کہوں گا جیتے رہو. دونوں اٹھو اپنے بابا کی بیعت کرو جو خود امام علی جیسے ہیں، ولی علی جتنے ہیں، حجت علی کے برابر ہیں، معصوم علی جیسے ہیں. ان سے کہا اٹھو بیعت کرو. ہو گئی. ہاتھ بڑھایا ید اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑا. یاری میرے ساتھ تھا. خیموں میں لے گئے. ازواج مطہرات سے فرمایا بیعت کرو. تو جاگتے رہنا. ایک دراز عرصہ ہو گیا ہے مجھے آپ میں غدیر پڑھتے ہوئے. ہمارا تو تمہاری لو چھٹی جاؤ. ہو گئی بیعت. یا رسول اللہ بس نہیں آدھی بس ایک تکلیف باقی ہے. پھر ایسے خیمے پر آئے جس کے دروازے پہ خود رکھتے تھے. کراچی والوں رسالت رکھتی تھی. وہاں آئے. بدور نے دونوں حاکم آتے ہوئے دیکھے. ایک باپ ہونے کے لحاظ سے حاکم، ایک شوہر ہونے کے لحاظ سے حاکم. تعظیم کو کھڑی ہوئی عصمت کل. بیٹا تعظیم کرانے نہیں آیا میں. قومی بایعی مولا کے علی، اپنے مولا علی کی بیعت کر. میں رحم بھائی بچ جانے لگا ہوں. آخری بات ہے میری، حالات زادوں کے عمارت میں وصول کر لینا. میں اس وقت دلشاد نبی عالم ارواح میں تھا. میری روح اتری یا رسول اللہ. 1,30,000 سے بیعت لینی کافی تھی. حسنین کو تکلیف کیوں دی؟ بطول کو زحمت کیوں دی؟ فرمایا تم جیسے بے علموں کو بتایا جس کی ولایت کے اقرار کی معافی بطول اور بطول ذاتوں کو نہیں بازاری موت ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا سننا کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے.
بے بدن کے گھر کی خوشی ہے، اللہ کے گھر کا در کھلا ہے، اور آج تو در کھول کے میدان میں کھڑا ہے۔ بس میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ علی کو باپ اللہ مانتے ہو نا، رسول کو باپ اللہ، آج تو دو باپ کھلے کھڑے ہیں میدان میں۔ ہاں، اور جب اللہ کے در کھلے ہوں پھر اپنے ذات کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، پھر کریم پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اپنے کرم کے مطابق جو عطا کر سکتا ہے ڈال میری جھولی میں، مگر سب سے پہلے یہی مانگنا، سیلاب آئیں، طوفان آئیں، پہاڑ روئی کی طرح دھن کے جائیں، مجھ سے علی کی ولایت نہ چھوٹے۔